آپ نے بڑی کمیونل ہارمنی اور نیشنل انٹیگریشن پہ خطاب سماعت فرمائی. سوامی جی نے اپنی آواز نہیں بلکہ آپ کے قدموں میں اپنا دل و جگر نکال کر رکھ دیا تھا. لیکن کیا کیجئے گا سوامی جی، ہم لوگ دل اور جگر محبت میں نکالتے ہیں، مگر اس دیش کا بیوپاری اسے بھی کباب سمجھ کر کھا لیتا ہے. مسئلہ دھرم کے سنکٹ کا نہیں ہے، مسئلہ دھرم کے بیوپار کا ہے. مذہب تو ایک روشنی ہے، اندھیروں میں وہ اجالا فراہم کرتا ہے. ہمارا یہ وشال لوکتنتر دیش بھارت، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، پوجا تو ہم اللہ کے سوا کسی ماں کے لال کی نہ کرتے ہیں نہ کریں گے. سو بار تو آزما چکا ہے، ایک دو بار اور آزما لو. عزیزان ملت، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک اللہ والے کھڑے تھے. لباس بایزید میں شیطان حاضر ہو گیا اور اس نے اللہ والے سے کہا، آپ کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے. تو شیطان نے کہا، کیا آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ موت اور حیات کا مالک ہے؟ حضرت نے فرمایا بالکل، زندگی کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے. جب تک وہ جلانا چاہے گا کوئی مار نہیں سکتا، جس دن وہ بلانے پہ آ جائے کوئی روک نہیں سکتا. تو شیطان نے بڑی اچھی گوٹی کھیلی اور کہا، ایک کام کرو، یہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے ایک بار کود جاؤ، دیکھتے ہیں تمہارا خدا تمہیں بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا. لیکن اللہ والے اسے ہی اللہ والے کہتے ہیں جو دلوں کی ٹوہ لے اور شیطان کے مکر کو سمجھ جائے. آپ لوگ انشورنس ایجنٹ کی کبھی بات سنیے گا تو سننے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ جینے سے زیادہ مرنے میں فائدہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی چلنا لگا کے آیا ہے. تو اس نے کہا، ایک بار پہاڑ سے کود جائیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ بچاتا ہے یا مارتا ہے. اللہ والے اس ولی صفت مرد قلندر نے جو جواب دیا، مسلمانوں اور انسانوں اپنی ہمدردی اور انسانی کان سے سن کر دیکھو. انہوں نے فرمایا، ارے مکار ظالم شیطان، آزمانے کا اختیار مالک کو ہوتا ہے، غلاموں کو نہیں ہوتا. مالک اپنے غلاموں کو آزمایا کرتا ہے، غلام اپنے مالک کو کبھی نہیں آزمایا کرتا. فرمایا کہ غلام مالک کو آزمایا نہیں کرتا. آپ کے گھر میں ایک خاتون کام کر رہی ہیں، آپ کے گھر میں زیورات ہے، نوٹ ہے، پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے. آپ نے سوچا کہ یہ کام والی بہن ہماری کتنی ایماندار ہے، چلو ذرا اس کی ایمانداری کو ٹیسٹ کیا جائے. آپ نے 100 کے نوٹ رکھ دیے، 500 کے نوٹ رکھ دیے، 1000 کی تو میں بول نہیں سکتا. آپ نے رکھ دیا. وہ کام والی بہن آتی ہے، 100 کے نوٹ اٹھاتی ہے، آپ کو دے دیتی ہے. 500 کے نوٹ اٹھاتی ہے، آپ کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے، مالک آپ کے پیسے گر گئے تھے. آپ نے کہا اپنے گھر میں کہ یہ خاتون بڑی ایماندار ہے، ہم نے اسے 100 دے کر آزمایا، 500 دے کر آزمایا، لیکن اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں ہے. یہ عورت
पैसे को उठाकर वापस कर देती है। मालिक ने आजमाया, लेकिन अचानक एक दिन कान की बालियां गिरी हुई हैं। मालिक ने पूछा, ये बाली किसकी है? नौकरानी कहती, बाली मेरी है, असल में आपको आजमा रही थी कि आप ईमानदार हैं कि नहीं है। अजीजान मिल्लत, मालिक नौकरों को आजमाया करता है, नौकर को यह हक नहीं कि वह मालिक को आजमाया करे। जनता को यह अधिकार है कि वो सरकार चुना करेगी, सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो जनता का चुनाव करे। हमारे मुल्क में, भारत में जो इस वक्त सबसे बड़ी संकट है, मैं अपने दोनों प्यारे स्वामी जी हजरात से अर्ज करूंगा कि मैं बहुत अदब के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि भारत में मुसलमान खतरे में नहीं है। ये दिमाग से हम भी निकाल दें, भारत में मुसलमान खतरे में नहीं है, भारत का संविधान खतरे में है। आप भारत का जो संविधान है, जिसने आपको और हमें बोलने की आजादी और अधिकार दे रखा है, वो संविधान खतरे में है। और मुसलमानों, हम आपको बता दें कि इस मुल्क में हमारा मुकाबला बिल्डिंग बनाने वालों से नहीं है, इस मुल्क में मुकाबला दौलत जमा करने वालों से नहीं है, इस मुल्क का मुकाबला हमारा पूंजीपतियों से नहीं है, बल्कि मुकाबला हमारा सीधे सीधे मानवता के दुश्मन से मुकाबला है। हमारा मुकाबला इंसानियत के उस दुश्मन से है जो दवाओं में मिलावट कर कर हजारों लोगों की जानों से खेल रहा है। बताइए, वो नकली गोलियां मुसलमान के लिए खतरा है? क्या वो नकली इंजेक्शन मुसलमान के लिए खतरा है? दूध में मिलावट की हुई यूरिया पाउडर और जहर क्या मुसलमान के बच्चों के लिए खतरा है? कहते क्यों नहीं हो कि ये सारे के सारे हिंदुस्तान के इंसान के लिए खतरा है। आज इंसान खतरे से दो चार है, मगर सारे खतरों पर पर्दा डाल दिया गया हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर। जब पूछो, आज मुल्क में अभी अभी हमारे पास एक हफ्ते कबल भारत के एयरपोर्ट स्टेशन से ज्यादा खराब हो गए थे। बहनें हमारी तड़प रही थी, पानी नहीं मिल रहे थे। हवाई जहाज वालों ने वो कांड किया कि लोग सिसक रहे थे, गोवा में लोग जलकर मर रहे थे, एयरपोर्ट में लोग तड़प रहे थे, मगर हमारे देश के नेता पार्लियामेंट में बैठकर ये कह रहे थे कि वंदे मातरम कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये जहर दिया जा रहा है, और ये जहर मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान अगर दरमियान से हट जाए, शुक्र अदा कीजिए कि मुसलमान हैं तो लोग बचे हुए हैं। अगर मुसलमान बीच से हट जाएंगे तो ये एक दूसरे को काट कर खत्म कर देंगे। हम तो ढाल है जनाब, और ढाल के ही चक्कर में भाईचारगी 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 के नाम पर हम भाई साहब का चारा बन गए हैं। और ऐसा लगता है कि देश की अखंडता और एकता को बचाने की एक जिम्मेदारी सिर्फ हम ही लोगों की है। देश सबका है तो हिस्सा सबको अदा करना पड़ेगा। रात अंधेरी है तो चिराग सबको जलाना पड़ेगा। मगर यह मेहनत आमतौर पे आप देखें अजीजान मिल्लत, हमारी तो एक मजहबी जिम्मेदारी है, हमारी एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एक धार्मिक कर्तव्य है। और वो कर्तव्य यह है कि हम मजबूर हैं अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फरमान के सामने कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें अपने पड़ोसियों का ख्याल करना है। खुदा की कसम, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये ईमानी फरीजा है कि तुम हमें गाली भी दोगे तो भी तुम्हें भूख लगेगी तो हम तुम्हारे घरों तक खाना पहुंचा के रहेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा नहीं, कोरोना के जमाने में जब इस मुल्क में हमारे नेता थाली बजा रहे थे तो भारत का मुसलमान भूखों के सामने थाली सजा रहे थे। लेकिन यह माहौल बनाया जा रहा है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कुछ ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जो चाहे बोल दे, उनका मकसद हमें सोडा वाटर बनाना है, उनका मकसद हमें भड़काना है, उनका मकसद यहां की शांति और अमन को गारत करना है, उनका मकसद मुसलमानों को तबाह करना है। लेकिन आप याद रखो,
ایک دیوانہ مسلمان بھی دوسرے دھرم کے کسی سنت اور گرو کے خلاف کبھی گالی دے نہیں سکتا، اور اگر اس نے ایسا کر دیا تو تم سے پہلے ہم خود نپٹ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارا اتہاس ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا ہم نے کبھی کسی دھرم کے مہاپرش کو گالی دی ہے؟ ہم تو انہیں بھی گالی نہیں دیتے جن کی گالی دیے بغیر ہم کو صبح نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو جناب مودی صاحب کا بھی نام لیتے ہیں تو حضرت مودی صاحب دامت برکاتہم بول کر لیتے ہیں۔ ہم تو ان کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم تو بھائی یقین مانیے بھارت میں جو لوگ بہت دکھی تھے اس میں ایک شخص میں بھی تھا کہ اللہ ان کا گھر بس جائے، لیکن اب نہیں ہوا، قسمت کی بات ہے، تو ہم کیا کر سکتے؟ بھائی ہم کسی کی تقدیر تو بدل نہیں سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرف ٹریپنگ کی جا رہی ہے، جس طرف لے جایا جا رہا ہے، اس طرف ہمیں جانا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے تئیں بیدار ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا، بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اور اسلام کے درخشاں مستقبل اور اس کی بہترین سبزباری اور اس کی آبیاری میں ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی قربانی ہے، بڑا ساتھ ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے سنستھاپک پنڈت رام موہن مدن مالویہ صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھارت میں جتنا دوسروں کو آزادی ہے مذہب پر چلنے کی، اتنا ہی مسلمانوں کو اپنی شریعت پر جینے اور مرنے کی آزادی حاصل ہے۔ ہم اس احسان کو اور اس بھلائی کو بھلا نہیں سکتے۔ مسلمان نہ نمک حرام تھا، نہ حاج ہے، نہ کبھی ہوگا۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کی کمپٹیشن کے لیے ہم نہیں ہیں، ہم تو اس لیے ہیں کہ یہ ملاوٹ کھا کر جو آج لاکھوں بچے تباہ ہو رہے ہیں، نقلی دواؤں کے ذریعے، نقلی پانی کے ذریعے، نقلی کھانے کے ذریعے، اور مسلمانوں بھارت سسک رہا ہے رشوت خوروں کے ہاتھوں کے چنگل میں، بھارت سسک رہا ہے۔ مسلمانوں یہ ملک تمہیں آواز دے رہا ہے، او خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں، او خواجہ اجمیر کے دیوانوں، وہ حضرت نظام الدین کے متوالوں، کہاں گئی تمہاری ایمانداری، کہاں گئی تمہاری وفاداری، کہاں گئی تمہاری نیک نامی، کہاں گئی تمہاری صداقت، کہاں گئی تمہاری محبت، کہاں گئی تمہاری الفت، کہاں گیا تمہارا پیار؟ آج یہ دیش آواز دے رہا ہے، سسکتی ہوئی لاش تمہیں پکار رہی ہے۔ او مسلمانوں دیکھو دیکھو، میرا پتی غریب ہے تو آج یہ دنیا، یہ سرکار ایمبولنس نہیں دے رہی ہے، ایک پتنی کی لاش کو پتی لے کر جا رہا ہے۔ یہ دیش تمہیں مسلمانوں آواز دے رہا ہے۔ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ گھروں سے کب نکلو گے؟ ایک انقلاب کب پیدا کرو گے؟ آج سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا تمہیں کیا کہہ رہی ہے، سوال یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو کب پورا کرو گے۔ گلاب کا نام اگر کانٹے رکھ دیے جائیں، اس سے گلاب کے پھول سے بدبو نہیں آیا کرتی، خوشبو ہی آ کے رہے گی۔ تم مسلمانوں کو آتنکواد بھی اگر کہو گے تو ڈوبتے ہوئے پانی میں بچانے والے ہم ہی ناصر اور کوئی جمال ہوگا وہاں پر۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہم جانتے ہیں کہ تم کو دودھ میں یوریا ملانا ہے، اس لیے تم مسلمانوں کو آتنکواد کہتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں چناؤ جیتنا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو غدار کہتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں اس دیش میں نفرت کی آگ اور بھٹی جلانی ہے، اسی لیے مسلمانوں کو بے وفا کہتے ہو۔ لیکن تم جتنا بھی کہہ دو، اگر دشمن ملک پاکستان بھارت پر حملہ کرے گا تو وہ مسلمان ہوگا جو اپنی بیٹی صوفیہ قریشی کو پاکستان بھیج دے گا۔ نعرہ تکبیر! اس کی وجہ بالکل صاف ہے، اس کی وجہ بالکل صاف ہے۔ تمہیں جو کہنا ہے تم کہتے رہو، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ان بھڑکاؤ نعروں کی وجہ سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ یاد رکھنا، ہم اس دنیا میں روٹی اور بیٹی اور مکان اور کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں۔ اگر مسلمان اس روئے زمین پر زندہ ہے تو خدا کی قسم اپنے پیارے نبی کی آبرو کے ساتھ زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت،
ہم اس ملک میں اگر گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے جان کا ڈر ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے ہندو مسلمانوں کے ساتھ کی بات، اگر ہم کرتے تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے بچے ڈر سے کانپ رہے ہیں، نہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اے انسانوں تم انسان بن کر رہو اور آنے والا اتہاس کا مورخ تمہیں درندوں کی اولاد نہیں بلکہ انسان کی اولاد لکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ہم اس لیے بات کرتے ہیں۔ 1860 میں ہم اس پنڈت نول کشور جی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ 1860 میں نول کشور جی نے لکھنؤ میں قرآن کریم اور دینی کتاب کو چھاپنے کا ایک پریس قائم کیا۔ وہ پنڈت نول کشور جی وہ ایک ایسا مہان انسان جو قرآن کو چھاپنے کے لیے جب پریس میں داخل ہوتا تھا تو خود بھی غسل کرتا، اپنے ورکروں کو بھی غسل کرواتا اور نئے اور صاف کپڑے پہن کر اندر جاتا اور کہتا تھا باہر کے کپڑے کو اتار دو اور پاک کپڑے پہنو کیونکہ خدا کے کلام کو ہاتھ لگانا ہے۔ وہ پنڈت نول کشور جی قرآن کی چھپائی کے بعد جو روشنائی بچتی، جو کاغذ کے ٹکڑے بچتے، اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مٹی میں دفن کرتے اور کہتے خبردار یہاں پر کوئی پاؤں سے نہ آئے، یہاں پر کوئی چل کر نہ آئے، اندر چپل پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم اس پنڈت نول کشور جی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ لوگوں، یہ ملک کل بھی اپنی محبت اور آبرو کے ساتھ زندہ تھا۔ مجھے شکایت صرف اپنی قوم سے ہے کہ میرے قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم 1 لیٹر دودھ ایمانداری سے بیچ کیوں نہیں سکتے؟ تم 1 میٹر کپڑا ایمانداری سے کاٹ کیوں نہیں سکتے؟ تم 1 کلو چاول ایمانداری سے تول کیوں نہیں سکتے؟ تم سچ کیوں نہیں بول سکتے؟ اگر تمہارے 20 کروڑ 30 کروڑ رہنے کے باوجود بھارت کے اندر یہ افراتفری کیوں ہے؟ یہ بے برکتی کیوں ہے؟ یہ ماحول خراب کیوں ہے؟ ہم تو کہتے ایک چراغ کافی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیا مٹی کا ہے یا سونے کا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اندھیرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیا مٹی کا یا سونے کا، اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو دیے کی روشنی سے فرق پڑتا ہے۔ اس دنیا کو بتا دو کہ ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح مگر اندھیرے کے دشمن آج بھی ہم ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جھوٹ کے خلاف بغاوت تم کب کرو گے؟ میرے عزیزان ملت، میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس ملک کی بہترین صبح آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ان نفرت پھیلانے والوں کا چرچا اب ان کا وقت آ گیا ہے، ہر ایک چیز کی کوئی عمر ہوتی ہے، ان کا بھی وقت پورا ہو رہا ہے۔ وہ خدا چاہے گا تو ان کی نفرتیں دم توڑ جائیں گی۔ دنیا میں زہر جتنی بھی پھیل جائے وہ دواؤں کی برابری نہیں کر سکتا۔ لوہے لگ کر کباڑی جتنی بھی ہو جائے ہیرے کی قیمت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان، ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے، ہندوستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کے تئیں جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو میری قوم، میرے علماء، میرے مسلمانوں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، ایک ایک فرد کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ہندوستانی ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، یہاں جتنے ہندوستانی وہ ہاتھ اٹھائیں، جو بدشی ہے وہ نہ اٹھائیں بھائی، SIR چل رہا ہے نا؟ بہت شکریہ، فرشتوں نے بھی لکھ لیا انڈین، اب SIR میں نام آ جائے گا۔ آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگوں سے پوچھتے کہاں پیدا ہوگے تو ہم مدینہ بولتے، ارے بولتے کہ نہیں بولتے؟ مکہ بولتے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہندوستان میں جو ہم پیدا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے یا خدا کی مرضی سے پیدا ہوئے؟ کس کی مرضی سے پیدا ہوئے؟ تو اگر ابو طالب رحمانی بھارت میں پیدا ہوئے تو خدا کی مرضی، سوامی جی پیدا ہوئے بھارت میں تو یہ بھی خدا کی مرضی۔ تو ہم دونوں جب ایک ہی مالک کی مرضی سے ہیں تو آنے کے بعد اپنی مرضی کیوں چلا رہے؟ بھائی ہم دونوں ایک ہی مرضی سے، اور ہمارے آدرنیے بھارت کے مہان چوکیدار، آپ سمجھ گئے آگے، فضیلت الشیخ حضرت نریندر مودی صاحب دامت برکاتہم بھی بھارت میں پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے۔ جب سارے لوگ اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے
تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے کیوں نہیں ہو؟ آؤ ایک مالک کی طرف. تمہاری پارٹیاں الگ ہو سکتی، تمہاری بھاشائیں الگ ہو سکتی ہیں، تمہاری آرزو اور آشائیں الگ ہو سکتی ہیں، تمہارے لباسوں کی تہذیب الگ ہو سکتی ہے، تمہارے کھانے پینے کا ذائقہ، مزہ، انداز اور ڈش کے آئٹم الگ ہو سکتے ہیں، مگر یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ سب کچھ ایک ہونے کے باوجود بھی ہم سب کا مالک تو ایک ہی اللہ ہے. تم نے اس کے نام مختلف رکھے. تو بھارت میں اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو بھارت میں پیدا ہونے کا مطلب ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا کرتویہ یہ ہے کہ بھارت میں جتنے علماء موجود ہیں یہ وارث انبیاء ہیں، اور حضور کے وارث صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت مبین کی جو امانت ہے اس امانت کی آبیاری بھارت میں ہوگی. جو صداقت اور صدق و امن کا جو چراغ ہے وہ بھارت کے اندر روشن کیا جائے گا. آپ نے جس محبت کا پیغام دیا وہ اس ملک میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری پھیلانے کی ہے. اب آئیے ہم کام کاج سے شروع کریں. امت مسلمہ، آج آپ طے کیجئے. آپ کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کون کیا بول رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا حساب کتاب ٹھیک رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں. رکھیں گے انشاءاللہ. مدینے کے اندر، مدینہ منورہ میں سڑک کے دو کنارے دکانیں ہیں، درمیان میں سڑک ہے، اس طرف ایک دکان اس طرف ایک دکان. یہ بھی گیہوں چاول آٹے والی کی دکان، یہ بھی گیہوں چاول آٹے والی کی دکان. ادھر یہودی کی دکان، ادھر صحابی کی دکان. شام کے وقت میں ایک یہودی کسٹمر آتے ہیں اور آ کر وہ یہودی کی دکان میں نہ جا کر مسلمان کی دکان میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان بھائی مجھے 1 کلو جو دے دو، مجھے اپنے بچوں کے لیے لینا ہے. مسلمان صحابی فرماتے شام ہو گئی ہے، صبح سے کئی کسٹمر میرے دکان میں آ چکے ہیں اور میں نے اتنا سامان بیچ لیا ہے کہ میرے بچے کھا پی کے آرام کریں گے، لیکن میرے دکان کے سامنے جو یہودی بھائی کی دکان ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کی دکان میں کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے. اے میرے بھائی ایک کام کرو کہ ایسا نہ ہو کہ شام میں اس کے بچوں کو بھوکا رہنا پڑے. میرے خدا کے واسطے ایک کام کرو، یہ سودا میری دکان سے مت لو، سامنے والے یہودی کی دکان سے لے لو. وہ یہودی کسٹمر گیا اور یہودی کی دکان میں گیا، سودا خریدا، واقعہ سنایا، دکان بند کیا. کسٹمر اور دکاندار دونوں یہودی مسلمان کی دکان پر آئے. صحابی نے پوچھا آپ کیا لینے آئے ہو؟ فرماتے ہیں سودا اس دکان سے لیا ہوں، ایمان تیری دکان سے لینے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنی محبت، تمہیں اتنا اخلاق کس نے دیا؟ مسلمانوں یہ اخلاق پیدا کرو. تمہارا حال تو یہ کہ بغل کی دکان کھلتی نہیں کہ تم لیمو کاٹنا شروع کر دیتے ہو اور بابا کو ڈھونڈنے لگتے ہو، جو بابا خود اپنی بیوی سے پریشان ہے. ان بابا، میں سارے بابا کی بات نہیں کر رہا بھائی، الٹی لیمو منہ نہ پھرا دینا. مسلمانوں تم کسی کی روزی روکنا چاہتے ہو؟ مسلمانوں تم اللہ کی رحمت کو روکنا چاہتے ہو؟ آخر تمہاری محبت کہاں چلی گئی؟ میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری دکان کے بغل میں جو ایک اور دکان ہے، بشیشور جی ہیں، گوپال جی ہیں، مدن جی ہیں، موہن جی ہیں، مالویہ جی ہیں، ان کی دکان ہے. اچانک ان کی دکان 2 دنوں سے بند ہے. مسلمانوں کبھی تم نے سوچا کہ میرے بغل کے بھائی کیوں بند ہے؟ وہ بھی تو پڑوسی ہے، اس کی دکان کیوں بند ہے؟ پتا چلا کہ پرکاش جی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسی کا حق دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی دکان بند کرو اور پرکاش جی کے لیے ہاسپٹل چلے جاؤ. آپ نے ذمہ داری نبھائی، آپ اپنی ذمہ داری. کیا یہ ذمہ داری کرتب ہمارا نہیں ہے؟ ہمارے مسجد کے سامنے ایک چائے والے کی دکان ہے. اب اوم صاحب روز چائے بناتے، مدن جی روز چائے بناتے. صبح میں فجر کے بعد ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، چائے کی دکان میں چائے کی چسکی لے کر نماز کو قبول کرواتے ہیں. چائے بنانے والے کون ہیں؟ مدن جی ہیں. اچانک چائے کی دکان بند ہو گئی. کیا بات ہے؟ کہا صاحب مدن جی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. کہا صاحب وہ ہاسپٹلائز ہو گئے. اور مسجد کے امام صاحب، نمازی صاحب، متولی صاحب، کمیٹی صاحب، آپ کو یہ توفیق حضور کی سنت کب یاد آئے گی؟ کیا اب آپ مدن جی کے لیے ہاسپٹل جائیں اور پوچھیں میرے بھائی 10 سال سے تیرے ہاتھ کی چائے پی رہا ہوں، آج تیرے سیوا اور خدمت کا موقع آیا ہے، یہ بتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہاسپٹل میں ہے، تیرے گھر کا راشن ہم چلائیں گے، تیرے علاج کی فکر ہم کریں گے. اور مسلمانوں جب مسجد میں یہ دعا کرتے ہو عمران بھائی کو اللہ صحت دے، غفار صاحب کو اللہ شفا دے، فلانے کو شفا دے، تو یہ بھی کہو
کہ ہمارا پڑوسی اللہ مدن بھائی کو بھی شفا عطا فرمائے. اپنے دروازوں کو کھولیے, اپنے دل کے دروں کو کھولیے. یہ دنیا آپ کی محبت کا انتظار کر رہی ہے. نفرت اس لیے بڑھی ہے کہ محبت کم ہو گئی ہے. جب محبت بڑھے گی تو نفرت مٹ جائے گی انشاءاللہ. ہندو مسلم سکھ عیسائی, ہندو مسلم سکھ عیسائی. شکریہ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ رئیس التبلیغ, حضرت مولانا یوسف کاندلوی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. کہا اچھا کیا بڑھ رہی ہے؟ کہا شکر کی قیمت بڑھ رہی ہے, نمک کی قیمت بڑھ رہی ہے, گیہوں اور آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے. کہا مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. حضرت نے فرمایا یہ شکر اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے, یہ گیہوں آٹے چاول دال اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا, یہ دودھ مکھن پنیر گھی اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. یاد رکھو جب انسان قیمتی ہوگا تو چیزیں سستی ہوں گی, جب انسان سستا ہو جائے گا تو چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. آج اگر دنیا میں مہنگائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان سستا ہو گیا. انسان سستا کیسے ہو گیا؟ انسان 1 روپے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. تم اتنے سستے ہو گئے, اتنے سستے ہو گئے کہ 10 روپے کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو. تم اتنے سستے ہو گئے کہ سامنے والی کی زمین پر قبضہ کر لے رہے ہو. تم اتنے سستے ہو گئے 100-150 کے لیے کسی کی جان لے رہے ہو. تم اتنے سستے ہو گئے کہ دوسروں کے خلاف جھوٹی گواہی دے رہے ہو. اے مسلمانوں, تم اتنے سستے کب ہو گئے؟ تم تو دنیا کی سب سے مہنگی قوم ہو جو قبر کو یاد رکھتا ہے اور دوسروں کی زمین پر کبھی قبضہ نہیں کیا کرتا. اسی رمضان اب آنے والا ہے, رمضان شریف انشاءاللہ. اللہم بلغنا رمضان, اللہ ہم سب کو حفاظت اور ایمان کے ساتھ رمضان تک پہنچائے. اس رمضان شریف میں جب آپ اور ہم اللہ کی توفیق سے روزے رکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ اللہ ہماری عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے, تو رمضان کے مہینے میں جب افطار کا وقت ہوگا, شربت سامنے ہوگی اور گلے میں پیاس ہوگی, کھانا سامنے ہوگا اور پیٹ میں بھوک ہوگی, دسترخوان اپنا ہے, مال اپنا ہے, سامان اپنا ہے, مگر مسلمانوں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مسلمانوں پیتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے نہیں پیتے ہو نا, گھڑی دیکھتے ہو. کیوں بھائی گھڑی کیوں دیکھتے ہو آپ؟ گھڑی تو کسی بھی کمپنی کی ہو سکتی ہے. آپ کہیں گے ہم کمپنی کی گھڑی نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ وقت میں اپنے خدا کی مرضی دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ ہوا, ارے بھائی پیاس لگی شربت پیتے کیوں نہیں؟ کہا اللہ کی اجازت نہیں ہے. بھوک لگی کھاتے کیوں نہیں؟ کہا اللہ کی اجازت نہیں ہے. اور مسلمانوں اپنی کمائی کی شربت ہے تمہاری, اپنے کمائی کی کھجور ہے تمہاری, اپنے کمائی کا کھانا ہے تمہارا, اور تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہو کہ سب کچھ اپنا ہے مگر مالک کی اجازت کے بغیر نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا. اور مسلمانوں جب اللہ کی اجازت کے بغیر تم پیاس میں شربت نہیں پی سکتے, جب اللہ کی اجازت کے بغیر تم بھوک میں کھانا نہیں کھا سکتے, تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر دوسروں کے مال پہ ہاتھ کیسے مار سکتے ہو؟ بس اس پاکیزگی اور ڈسپلین کو لانے کی ضرورت ہے جس کو ہم نے بھلا دیا. اسی ملک میں, اسی دھرتی پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے محبت کا اور پیار کا وہ چراغ جلایا کہ آپ کے ساتھ لاکھوں سنت رہا کرتے تھے, آپ کے ساتھ لاکھوں جوگی رہا کرتے تھے, پیچھے پیچھے گھومتے تھے. جوگیوں نے اور سنتوں نے کہا اے خواجہ, جس خدا کی تم اپاسنا کرتے ہو اور جس کے نروان کو پراپت کرنا چاہتے ہو, ہم بھی اسی ایشور اور خدا کی تلاش میں ہیں. ہماری اس بے چین آتما اور من کو شانتی آپ کے ساتھ ملتی ہے. جب تم ایک اللہ کی بات کرو گے دنیا تمہارے ساتھ ہوگی, جب تم ایک رسول کی بات کرو گے دنیا تمہارے ساتھ ہوگی, لیکن جب تم اپنی بات کرو گے تو اس دنیا میں اختلاف آ جائے گا. لوگوں اپنی بات نہیں, آؤ اپنے مالک اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہذیب و حیا دیا. اور میرے نوجوانوں, میرے دوستوں, ہزاروں نوجوانوں تک میں یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں, آج ہم عقل مند بہت ہو گئے ہیں. ہمیں عقل مندوں کی نہیں درد مندوں کی ضرورت ہے. عقل تو ہمارے پاس بہت ہے, اب تو میرے خیال سے عقل مندوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنسی اس کی جگہ لے رہی ہے.
اب تو آرٹیفیشل اے آئی والے آپ کا ابا بن کر آپ کے سامنے آئیں گے, امی بن کر سامنے آئیں گی, خدا معاف کرے کیا کیا بن کر آئیں گی. آج کل آن لائن تو ساری چیزیں آ رہی ہیں, میرے خیال سے بچے نہیں آ رہے ہوں گے. شاید اے آئی وہ کمی بھی دور کر دے, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے کہ وہ سب دن دیکھنا پڑے. مگر جو اس کی فاسٹ چل رہی ہے گروئنگ, اس سے خطرہ تو ہے انسانیت کو بہت بڑا. لیکن عقل مند اور درد مند کی کتنی ضرورت ہے. اسلام نے ہمیں جو سبق دیا, دلی میں ایک 6 سال کی بچی اسکول بس میں جا رہی تھی وین میں, اچانک وین ٹکرائی, بریک لی, بریکر میں اس نے ایمرجنسی بریک لیا, وین اچھلی, وہ 6 سال کی معصوم بچی نیچے گر گئی اور اس کا پیارا سا نازک سا پھول جیسا سر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا, خون کا ایک فوارہ نکلا. لوگ کھڑے تھے, بچی آواز دے رہی تھی, انکل میرے ابو کو بلاؤ, میرے ابو کو بلاؤ. لوگ کھڑے تھے, کوئی اسپتال نہیں پہنچایا. ویڈیو سب نے بنائی, آخری ہچکی لے کر بچی دنیا سے چلی گئی. میرے لوگ, میرے مسلمانوں, میری قوم, میں تم سے پوچھتا ہوں, اگر تم بھی وہاں کھڑے ہوگے تو خدا کے ہاں تم قاتل کہلاؤ گے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ویڈیو بنانا. آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو دنیا کر رہی ہے. موبائل کا نام موبائل فون مت رکھو, ٹائم کلر رکھو. یہ تمہارے وقت کا بدترین دشمن بن چکا ہے. یہ ضرورت ہے, مجھے اس سے انکار نہیں, میں بھی رکھتا ہوں, آپ بھی رکھتے ہیں, ضرورت ہے. مگر اگر یہ ضرورت ہمارے وقت کو برباد کر رہا ہے, اگر یہ ضرورت ہمارے رشتوں کو ختم کر رہا ہے, اگر یہ ضرورت ہمارے ریلیشن اور سوشل ٹچ کو مٹا رہا ہے, اگر یہ ضرورت ہمیں اپنے بچوں سے دور کر رہا ہے, تو معاف کیجئے گا, اس سے بڑا شیطان کوئی اور نہیں ہوگا. لوگوں آؤ. اور آج بچے ماں باپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک بچے سے پوچھا گیا, بیٹا اپنے ماں باپ کو کیا گفٹ دینا چاہو گے؟ کہا کہ گفٹ دینا نہیں چاہوں گا, پیرنٹس ڈے میں جی چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لوں تاکہ میرے ماں باپ مجھے اپنی محبت دے سکے, اپنا پیار دے سکے. میرے بزرگوں, اے مسلمانوں, اے نوجوانوں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم معاشرے کے اندر ایسی محبت کی فضا قائم کرو کہ مسلمان محلے سے اگر کوئی عورت گزر جائے تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ دیں کہ ہماری بیٹی مسلمان کے محلے سے گزر رہی ہے, اس پر کوئی بری نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارا یہ سماج کہاں چلا گیا؟ ہمارا یہ معاشرہ کہاں چلا گیا؟ میں تو یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے میدان سے دشمن کی بیٹی گرفتار ہوتی ہے, حضرت بلال گرفتار کر کر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لڑکی جنگ کے میدان سے گرفتار ہوئی ہے, دشمن کی بیٹی ہے, ہمیں قتل کرنے آئی تھی, ہم نے اسے زندہ گرفتار کیا, آپ بتائیے اس کو سزا کیا دی جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتاری اور پیاری اور مبارک چادر کو اچھال کر حضرت بلال کو دیا اور فرمایا میری بیٹی کے سر پہ رکھ دو. حضرت بلال فرماتے ہیں یہ لڑکی مسلمان کی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اے بلال, بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو. نعرے تکبیر. آج یہ معاشرہ ڈھونڈ رہا ہے اس مسلمان کو, یہ معاشرہ اس مسلمان کو ڈھونڈ رہا ہے. کیا ہے وہ نوجوان کہاں ہو؟ شادی کی بارات میں ڈی جے پر ناچنے والا مرد, اس سے ظاہر سی بات ہے کوئی ناچنے والا سلمان خان ہی پیدا ہوگا, محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتا. ایک ناچنے والی عورت کے کوکھ سے شاہ رخ خان پیدا ہو سکتا ہے, صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکتا. معاشرے کو ننگا کر دیا, معاشرے کو برہنہ کر دیا. شکایت ہم دوسروں سے کرتے ہیں, اپنی گاڑی کا سیلنسر ٹھیک نہیں, دنیا سے کہتے ہیں تم پولوشن کیوں پھیلا رہے ہو. میری قوم کے لوگوں, میرے پاس آپ کو سہلانے کے لیے آپ کی تعریف کے کلمات تو بہت تھے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں, میری باتیں آپ کے دل کو لگے اور یہ چوٹ ایک ٹس بن کر آئے اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے ہیں تو آپ ایک کمیونٹی بن کر تو رہ سکتے ہیں, لیکن امت مسلمہ اور حضور کی بہترین امت بن کر کیسے جی سکتے ہیں؟ اس کے لیے شرط اول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور رحم کا جو پاور دیا ہے دنیا کو. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے,
لفظ جہاد سنتے تو چائنیز مال ایسا لگتا ہے کہ بوتل کھل گئی. ارے بھائی لفظ جہاد کو بڑا بدنام کیا گیا, لیکن یاد رکھنا تم چاہے جتنا بھی بدنام کر لو حقیقت بدل نہیں جاتی. دسمبر کے ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اگر کوئی اس کا نام اپریل رکھ دے تو گرمی نہیں آ جائے گی. اپریل نام رکھنے سے گرمی نہیں آتی. جہاد اسٹرگل کا نام ہے, جہاد کوشش کا نام ہے, جہاد محنت کا نام ہے, اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا نام جہاد ہے. افطار کے وقت میں وقت نہ ہو رکے رہنا جہاد ہے. کوئی دوسرے کی ماں بہن جا رہی ہے نظر جھکا لینا جہاد ہے. بھوکوں کے دروازے تک کھانا پہنچانا جہاد ہے. ننگوں کو کپڑا پہنانا جہاد ہے. اسپتال کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو دوا دینا جہاد ہے. لوگوں کے کام آنا جہاد ہے. بھٹکوں کو راستہ دکھلانا جہاد ہے. پیاسوں کو پانی پلانا جہاد ہے. مانوتا کو بچانا جہاد ہے. خون اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا جہاد ہے. اگر اس طرح یہ جہاد ہے تو تم اس کو اس لیے بدنام کرنا چاہتے ہو تاکہ انسان کے کام آنا بند کر دے. تم ہزار کوششیں کر لو مگر مانوتا کی حفاظت کے لیے محنت اور کوششوں کی جہاد چل رہی تھی, چلتی رہے گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. شکریہ. اگر یہ میڈیا کا اپنا ایک ہیڈن ایجنڈا ہے, ان کو جس کام کے لیے پیسے ملتے ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں. جیسے ٹی وی پہ آتے ہیں دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں, مگر اینکر صاحب جیسے منہ کھولتے ہیں بھینکر بن جاتے ہیں. ان کا اپنا ایک ہیڈن ایجنڈا ہے, اور وہ ایجنڈا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیوپاری بیوپار کر سکے, راجنیتا سرکار چلا سکے. مگر ہمارا بھی ایک ایجنڈا ہے. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں چراغ جلاتے رہیں گے اور انسانوں کے کام انشاءاللہ آتے رہیں گے. کہیے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. آپ بائک سے جا رہے ہیں, قانون ہے ہیلمٹ پہنو, آپ نے ہیلمٹ پہنا, قانون کو مانا, آپ نے جہاد کیا. لال بتی سگنل پہ مسلمانوں ٹھہر جاؤ, جہاد ہے. جی چاہ رہا چلے جائیں مگر رک گئے, جہاد ہے کہ نہیں, قانون کو ماننا ہے. بھارت کا مسلمان ایسا دیکھنا چاہتا ہوں جو کبھی قانون نہ توڑے, کبھی سگنل نہ توڑے, گاڑی چلائے تو انسانوں کی طرح چلائے. آپ اپنے بچوں کو جب بائک دلائیں تو 2-3 باتوں کا خیال رکھ لیجئے گا. ایک تو یہ کہ لیگل لائسنس ملنی چاہیے تاکہ اس کی عمر ہو جائے, اگر لائسنس نہیں ہے تو آپ نہ دیں. دوسرا یہ کہ بائک دینے سے پہلے لائسنس کے ساتھ ساتھ اسے دعا بھی سکھلا دے کہ بیٹا سواری کی دعا یاد ہے کہ نہیں, وہ بھی یاد کرو. اپنے بچوں کا امتحان لیجئے کہ تمہیں اگلے سال تم 18 سال کے ہو جاؤ گے, تمہیں لائسنس مل جائے گی, تب تک دعا کر لو, یاد کر لو, تمہیں گاڑی ملے گی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب گاڑی کی چابی دیجئے تو کہیے بیٹا اس گاڑی کو لے کے جب سڑک پہ چلنا تو اتنے اخلاق اور تہذیب سے چلنا کہ دیکھنے والی دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ, اگر امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا. نعرہ تکبیر. یہ تہذیب, یہ درس دیجئے اپنے بچوں کو. راستے میں اس طرح مت جانا کہ دنیا یہ دیکھ کر کہے کہ اس قوم کا بچہ ہے. نہیں, ہماری ذمہ داری ہے عزیزان ملت. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے. جہاد کرتے کرتے علاقے کے علاقے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. 2 دنوں کے بعد جہاں جانا تھا وہاں کے لوگ ڈرے تھے, سہمے تھے. ان کے بوڑھوں نے کہا کہ اب 2 دنوں کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں وہ درندہ ہوں گے, وہ آدم خور ہوں گے, وہ بڑے بڑے بے رحم ہوں گے. جیسا ہم لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان ہے تو کیسا ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ مسلمان بے رحم ہوگا. مگر وہ بچہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کو جا کر مارنے والی کا نام صوفیہ قریشی ہے, کہتے مسلمان بے رحم ہوگا. مگر جب دیکھتے کہ نریش ندی میں ڈوب رہا تھا اور جمال نے جان پر کھیل کر اسے بچایا تو کہتا یہ کیسا مسلمان ہے. اسے پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمان بے رحم ہے. مگر جھانسی کے بچوں کے اسپتال میں آگ لگتی ہے اور ایک نوجوان مقصود آگے بڑھتا ہے اور جان پر کھیل کر اپنے بچے کو چھوڑ کر دوسروں کے بچوں کو بچاتا ہے. تو یاد رکھو کہ تم سچائی کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جماعت کے بارے میں یہ افواہ اڑائی گئی کہ جو جماعت اب آنے والی ہے یہ درندوں کی جماعت ہوگی, یہ چرندوں کی جماعت ہوگی, یہ خونخوار لوگ ہیں.
اے بیٹیوں اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ، اے نوجوانوں اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، اپنے جانوروں کو اندر کر لو، کیونکہ جو آنے والے مسلمان یہ لوٹ لیں گے۔ جب 2 دنوں کے بعد مسلمان اس گاؤں میں پہنچے تو پہاڑ کے ٹیلے پہ سامان رکھا، دیکھا کہ پورے گاؤں میں سناٹا ہے، کوئی باہر دیکھنے والا نہیں ہے۔ مسلمان سپاہیوں میں ایک سپاہی کو تیز بخار آ گیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ان کو دوا بکری کے دودھ میں دینی ہے، لیکن بکری نہیں اور دودھ نہیں۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا کھڑے ہو کر اعلان کرو، اگر کوئی اپنی بکری کا دودھ بیچنا چاہے تو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ فاتح ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، لاؤ لشکر ہے، آپ گھر سے جا کے جانور نکال سکتے تھے، مگر معاف کیجئے گا وہ مسلمانوں کی جماعت تھی، وہ اسرائیل اور یہودیوں کی طرح خونخواروں کی جماعت نہیں تھی۔ ایک مسلمان سپاہی نے اذان دی، پکارا، اے لوگو تمہاری بکری کے تھن میں اگر دودھ ہے تو وہ دودھ ہمیں تو، ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمارا ایک بھائی بیمار ہے۔ ایک بوڑھا کہتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی دھوکہ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی فریب معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کو دودھ خریدنے کی کیا ضرورت، وہ جس گھر میں چاہے داخل ہو جائے۔ اے لوگوں ٹھہرو، میں سب سے بوڑھا ہوں، میں نکل کر دیکھتا ہوں، اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے اور مر گیا تو کوئی بات نہیں۔ سب سے بوڑھا آدمی نکلا، مسلمانوں سے ملا، مسلمانوں نے کہا ہمارا ایک بھائی بیمار ہے، آپ آ کر دیکھ لیجئے۔ دیکھا تو واقعی بہت تیز بخار تھا۔ فرمایا ایک بکری، کہا کہ آپ کو حاضر ہے بکری؟ کہا کہ نہیں، ہم تو دودھ خرید کر لیں گے۔ دودھ کو خریدا گیا، دوا دی گئی۔ اس بوڑھے نے جو اخلاق دیکھا، مسلمانوں کے کریکٹر کو دیکھا، تو آواز دیتا ہے، اے لوگوں جو سنا تھا وہ غلط ہے، فرشتوں کو دیکھنا ہے تو دروازوں کو کھول دو۔ اگر محبت کی گنگا دیکھنی ہے، محبت کا ساگر دیکھنا ہے، پریم کا ساگر دیکھنا ہے تو آؤ۔ لوگ جمع ہو گئے۔ 3 دن جب مسلمان رہے تو اچانک حکم آیا کہ مسلمانوں کو یہاں سے جانا ہے۔ جب مسلمانوں نے کہا کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں تو بچیاں رونے لگی، عورتیں رونے لگی، بیٹیوں نے کہا کہ تم نے ہمیں بھائی کیوں بنے، ہمیں اپنی بہن کیوں بنایا، اتنی محبت کیوں دیے، تم 3 دنوں تک تھے، ہم اتنے محفوظ ہو گئے تھے، اپنے بھائیوں سے زیادہ پیار تمہارا ملا۔ عزیزان ملت، وہ آپ کی محبت تھی، وہ آپ کا کریکٹر تھا، آپ کے اخلاق و کردار نے وہ محبتوں کے چراغ روشن کیے ہیں جس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی۔ یہ بڑودرا گجرات میں جہاں کے سمندر کے کنارے مسلمانوں کی پہلی جماعت آئی تھی تجارت کرنے کے لیے، ہمارے ہندو راجہ بھائی تھے اس زمانے میں، ایک مسلمان نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اپنی دکانیں لگائی، مینا بازار لگائی، بات پھیل گئی کہ عرب سے کچھ تاجر آئے، ویبسائی آئے ہیں، نوجوان خوبصورت لڑکے ہیں، مگر کیا تجارت کرتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو سارے لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی دکانوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وندنا کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے مہاراج کے گھر کی مہیلائیں، ہمارے مہاراج کے گھر کی بہو بیٹیاں نکلی وہ دیکھنے کے لیے کہ چلو ہم بھی کچھ خریداری کریں۔ جب وہ دکانوں پر آئی تو مسلمان نوجوانوں نے اپنی نظروں کو نیچی کر لی۔ جب ان بہنوں نے پوچھا بھیا یہ گلے کا مالا کتنے کا ہے تو نظر جھکا کر قیمت بتا دی، نظر نہیں اٹھائی۔ فرمایا یہ یمن کی چادر کتنے کی ہے تو نظر جھکا کر قیمت بتا دی، نظر نہ اٹھائی۔ اس میں سے ایک بہن کہتی ہے بھیا تم آنکھیں کیوں نہیں اٹھاتے، نظر کیوں نہیں اٹھاتے، ہمارے چہرے اتنے خراب تو نہیں ہے کہ تم ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہو۔ اس مسلم نوجوان کی آنکھوں سے پانی آ گیا اور کہتا ہے میری بہن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نظر اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، سوال یہ ہے ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، دوسروں کی ماں بہن کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ نعرہ تکبیر! آخر بڑودرا کے ہندو راجہ بھائی نے مسجد بنا دی اور کہا کہ مسلمانوں چھوڑ کر مت جانا ہمیں، تم رکو تاکہ یہ مسجد آباد ہو سکے۔ وہ تمہارا اخلاق و کردار تھا کہ دنیا تمہیں روکتی تھی، آج کچھ تو بات ہے کہ جہاں ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں، آئیے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کا احساس پیدا کیجئے، اپنے اخلاق کے معیار کو بلند کیجئے اور اس ملک کو جنت بنائیے، اس ملک میں کام آ جائیے، انشاءاللہ دنیا سلام آپ کو کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ یہ عظیم الشان مجمع آج یہ بتانے آیا ہے کہ ہم اس ملک کی محبت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم انسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہیے اگر ہم کسی کو پانی پلائیں گے تو اسے قیمت لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے پلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔
پوری دنیا میں اللہ ہمیں اسلام اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ اقوام عالم کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت اور احترام پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے. میں پوری کمیٹی، علماء کرام، پورے مجمع اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کو اس عظیم الشان اجلاس کے لیے بہترین مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.